سورہ شمس سورہ نمبر 91 قرآن پاک کی ایک مکی صورت ہے جو الشمس یعنی سورج کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے قسمیں کھا کر شروع ہوتی ہے اور انسان کی نفس یعنی روح کی پاکیزگی اور تباہی پر زور دیتی ہے۔ محمد اسد صاحب نے دا میسج آف دا قرآن میں اسے دا سن کہا ہے اور اس کی تفسیر بہت عقلی، علامتی اور اخلاقی زاویے سے کی ہے۔ سورت کا ترجمہ محمد اسد کے انداز میں: سورج کی قسم اور اس کی چمک دمک، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب وہ اسے ظاہر کرتا ہے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کی قسم اور اسے بنانے والے کی، اور زمین کی قسم اور اسے پھیلانے والے کی، اور نفس یعنی روح کی قسم اور اسے سیدھا بنانے والے کی۔ پھر اللہ نے اسے برائی اور نیکی کا احساس دیا، اس کی فطرت میں دونوں کی پہچان ڈال دی۔ کامیاب ہو گیا وہ جو اسے پاک کر لے، اور ناکام ہو گیا وہ جو اسے دبا دے یا تاریکی میں چھپا دے۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلا دیا جب ان کے سب سے بدترین آدمی نے اٹھ کر اونٹنی کو کاٹ دیا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی ہے، اسے پانی پینے دو، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اسے کاٹ دیا، تو ان کا رب ان پر غضب لے آیا اور اسے برابر کر دیا، اور وہ اس عذاب سے نہیں ڈرتا۔ محمد اسد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سورت قدرت کی نشانیوں یعنی سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین کی قسموں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ قسمیں علامتی ہیں، یہ اللہ کی مکمل ترتیب اور توازن کو ظاہر کرتی ہیں جو کائنات میں ہے۔ دن روشنی لاتا ہے، رات اندھیرا، سورج چمکتا ہے، چاند اس کی روشنی سے جگمگاتا ہے، یہ سب اللہ کی حکمت کی نشانیاں ہیں۔ پھر سورت انسانی نفس یعنی روح کی طرف آتی ہے۔ اللہ نے نفس کو سیدھا، موزوں اور متوازن بنایا، اسے فطری طور پہ برائی اور نیکی کا احساس دیا، یعنی انسان کے اندر ضمیر ہے جو اچھے برے کی تمیز کرتا ہے۔ اسد صاحب کہتے ہیں کہ یہ فطرت انسانی کی بات ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو اخلاقی شعور دیا ہے۔ کامیابی اس کی ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے، یعنی برائیوں سے صاف کرے، نیکی کو ابھارے۔ ناکامی اس کی ہے جو نفس کو دبا دے یا تاریکی میں چھپا دے، گناہوں میں ڈبو دے، ضمیر کو مار دے۔ آخر میں قوم سمود کی مثال دی گئی، وہ لوگ جو اپنی سرکشی اور غرور میں رسول یعنی صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی، انہوں نے اللہ کی نشانی یعنی اونٹنی کو کاٹ دیا۔ یہ ظلم اور انکار کی انتہا تھی۔ نتیجہ اللہ کا عذاب آیا اور سب تباہ ہو گئے۔ اسد صاحب کہتے ہیں کہ یہ تاریخی مثال ہے جو انسان کو ڈراتی ہے کہ اگر نفس کو پاک نہ کیا تو تباہی یقینی ہے، جیسے سمود کی تباہی۔